صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جھوٹ کے متعلق ہم سن رہے تھے کہ بعض نعت خواں جو ہیں وہ سٹیج پر منچ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض اوقات ٹائم ہوتا ہے لیکن ٹائم نہ ہونے کا جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چھوٹی محفل ہوتی ہے اور جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو فلاں جگہ فلاں ملک میں ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے تو ہم نہیں آ سکتے نا۔ اس طرح کے بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ نعت خوانوں میں دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں۔ یا بعض اوقات انہوں نے گھر جا کے آرام کرنا ہوتا ہے جب کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی اور محفل میں جانا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ یا بعض اوقات وہ گھر سے آ رہے ہوتے ہیں یا کسی محفل سے نہیں آ رہے ہوتے اور اس کے باوجود وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فلاں محفل سے آ رہے ہیں یا اتنی محفلیں کر کے آ رہے ہیں، تاکہ نا لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے مصروف ہیں اور یہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں منچ پہ۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی بولتے ہیں کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں یا فلاں استاد ہے، میری فلاں سے ملاقات ہوئی اور یہ اس طرح ہوا تو میں نے اس سے یہ کہا تو اس نے مجھے یہ کہا۔ یہ اس طرح کے نا بہت سارے جھوٹ ہیں اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، ایک سٹیج پہ موجود ہیں، اہل سنت کے سٹیج کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہاں پہ اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کی کتنی تباہ کاریاں ہوں گی۔ تو جھوٹ کے متعلق ہم سن رہے تھے۔ کل چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، 12 منٹ کا لیکچر ویسے کورس میں شامل ہے لیکن کب بعض اوقات آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کل بھی 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ بہرحال چونکہ یہ ضروری معلومات ہیں نا، یہ ویسے بھی ایز اے مسلمان ہونے کے طور پہ یہ ہمیں یہ باتیں سیکھنی چاہیے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم یہ باتیں سیکھیں، قرآن کے احکام سیکھیں، نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے بارے میں سیکھیں۔ تو آئیے جو اس کا بقیہ جھوٹ کے حوالے سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں ہر طرح کی گناہ خصوصاً جھوٹ سے بچنے اور سچ کی عادت بنانے کے لیے نا ہمیں دینی ماحول سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت میں رہنے والا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقت پتھر بھی انمول ہیرا بن کر خوب جگمگ کرتا ہے۔ اگر ہم بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے دیکھنے دکھانے، گانے باجے سننے سنانے جیسی بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کیا کر لیں کہ اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے۔ اگر اچھے ہیں تو آپ خوب ان کے قریب ہو جائیے، اگر برے ہیں تو پھر اپنی گیدرنگ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، آپ جن کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو تبدیل کر لیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کوشش کریں کہ رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو سنجیدہ ہوں، مذاق مسخری، تو تڑاک اور جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ سے وہ بچتے ہوں نا، تو انشاءاللہ عز و جل محبت پیدا ہوگی اللہ رسول صلی اللہ تعالی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ اولیاء کا مبارک فیضان جاری و ساری رہے گا، گناہوں سے دل بیزار ہوگا نا، اور فکر آخرت کے ساتھ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے، زندگی بسر کرنے کا ذہن ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم اسلامی بھائی، دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر عمل نیک ہو تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر عمل برا ہوا تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی برا ہی سامنے آئے گا۔ چنانچہ جھوٹ برے اعمال سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے نتائج بھی برے ہیں۔ بسا اوقات جھوٹ بولنے میں بظاہر فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے مگر انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں برا نتیجہ سامنے نہ بھی آئے تب بھی قبر و آخرت میں اس کے سبب ضرور پکڑ ہو سکتی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ جھوٹ کی مختلف تباہ کاریاں سنتے ہیں۔ نمبر 1، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے فرشتہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ استغفر اللہ،
سنن ابن داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے، جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے، جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے، میں جھوٹ نہ بولوں نہ کبھی گالی نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے۔ اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جھوٹ آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کے لیے عقل مند وہی ہے جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے۔ سچ بولنے سے انسان نہ صرف جھوٹ کی ان وعیدوں سے بچ سکے گا بلکہ سچ بولنے کے فوائد سے بھی مالا مال ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچنے کی ترغیب دلانے کے لیے کہ سچ بولنے کے فائدے کیا کیا، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ عز و جل اسے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اس کی عادت اچھے کام کرنے والی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، اس کی برکت سے وہ مرتے وقت نیک رہے گا، سچ بولنے کی برکت سے۔ 4، برائیوں سے بچے گا، جو سچ بولے گا نا وہ انشاءاللہ برائیوں سے بچے گا۔ 5، جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے گا اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 6، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 7، ہر قسم کا ثواب ملتا ہے۔ 8، دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ نمبر 9، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 10، سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ مضمون موجود ہے۔ دیکھا آپ نے سچ بولنے والے خوش نصیب لوگ کیسے کیسے عظیم و شان فضائل اور دنیا و آخرت کے انعامات سے سرفراز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی ان انعامات و فضائل کے حصول کے خواہش مند ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سچ کا خوگر یعنی عادی بنانا ہوگا۔ واقعی جہاں سچ بولنے کے اخروی فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں وہیں بسا اوقات بڑی بڑی دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس زمن میں ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت سنیے اور حق گوئی یعنی سچ بولنے کو اپنی گفتار کا اہم حصہ بنانے کی پختہ نیت کر لیجئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ کھا لیجئے۔ عرض کی میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا مالک سے کہہ دینا بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا۔ غلام نے کہا تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ یعنی اللہ عز و جل تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، سچ بولنے سے نہ صرف اس دنیا میں ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں بلکہ بندہ جھوٹ جیسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے اور جھوٹ بولنے کی عادت سے جان چھڑانی چاہیے۔ کیسی ہی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مصیبت آن پڑے، ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے اور سچ پر مضبوطی سے جم جائیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ منقول ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف چند قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ایک قیدی اٹھ کر کہنے لگا، اے امیر، میرا تم پر ایک حق ہے۔ حجاج نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا، ایک دن فلاں شخص تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا تو میں نے تمہارے دفاع یعنی بچاؤ کیا تھا۔ حجاج بولا، اس کا گواہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہ گواہی دے۔ ایک دوسرے قیدی نے اٹھ کر کہا، ہاں یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا تھا۔ حجاج نے کہا، پہلے قاضی کو رہا کر دو۔ پھر گواہی دینے والے سے پوچھا، تمہیں کیا رکاوٹ تھی کہ تم نے اس قیدی کی طرح میرا دفاع یعنی بچاؤ نہ کیا؟ اس نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا، رکاوٹ یہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری پرانی دشمنی تھی۔ حجاج نے کہا، اسے بھی رہا کر دو کیونکہ اس نے بڑی ہمت سے سچ بولا ہے۔ پیارے بھائیو، معلوم ہوا سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والے کو خطرہ نہیں، وہ سراسر فائدے میں ہی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ مرد ہو یا عورت، جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، وزیر ہو یا اس کا مشیر، افسر ہو یا چوکیدار، الغرض معاشرے کا تقریباً ہر فرد اس مرض کا مبتلا نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ایسے مواقع پر بھی جھوٹ کا سہارا لے لیا جاتا ہے جہاں سچ بولنے کی صورت میں بھی کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہوتا نا۔ انہی صورتوں میں سے ایک والدین کا اپنے کم عمر بچوں سے جھوٹ بولنا بھی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین چھوٹے بچوں سے اپنی بات منوانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ادھر آؤ بیٹا، چیز لے لو، پھر چلے جانا، حالانکہ کچھ دینا نہیں ہوتا، یا چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے یہ کہنا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کھلونے لا کر دوں گا، جبکہ ایسا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس طرح بات نہ ماننے پر انہیں ڈرانے کے لیے جھوٹ بول دینا، جیسے جلدی سو جاؤ ورنہ بلی یا کتا آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے، اس طرح کے تمام جملے جھوٹ میں شامل ہیں، اور کہنے والا جہاں خود جھوٹ کے سبب سخت گناہگار ہو رہا ہوتا ہے، وہیں ان چھوٹے جملوں سے بچے کی اخلاقی تربیت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچپن ہی سے سچ سننے اور سچ بولنے سے محروم ہو کر جھوٹ سننے اور جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے ان کی۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ جیسے ہی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولنے لگتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف لائے۔ ہماری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا، اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ سنن ابو داؤد یہ واقعہ موجود ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بناتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت نہیں، لہٰذا آج تک جس نے ایسا کیا اسے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ کی عادت اپنانی چاہیے۔ خود بھی جھوٹ سے بچیے اور اپنی اولاد کو بھی اس بری عادت سے بچانے کا سامان کیجیے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا 36 صفحات پر مشتمل رسالہ جھوٹا چور کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔
انشاءاللہ عز و جل جھوٹ بولنے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے ہاں چند ایسی اصطلاحات ہیں جو کسی خاص منصب یا خاص ڈگری پر دلالت کرتی ہیں، لیکن دھوکہ، فریب اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے کے سبب ان اصطلاحات کو ایسے لوگ بھی گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع۔ آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔